بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ مس یوز، غلط استعمال، عنوان ہے مدنی مکالمے کا۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ دارالفتاء سے شرعی رہنمائی حاصل کی مجلس تعمیرات نے۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ رکن شورا نے مدنی قافلوں کے مسافر اسلامی بھائیوں کو دیے مدنی پھول۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کو نوازا رکن شورا نے۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ رکن شورا کے مدنی کام سری لنکا میں۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مس یوز، کتنا زیادہ اور کس قدر کثرت سے عام استعمال کی چیزوں کا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، بتایا مدنی مکالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا نے، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ کیوں آپ یہ آج امت کے سامنے اس پہلو پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ویژن ہے آپ کے ذہن میں؟ پلیز۔ ایجادات دنیا میں آتی ہیں، جی، ان میں دو طرح کا استعمال ہوتے ہیں، ایک پلس ایک مائنس۔ انٹرنیٹ نے اتنا مطلب کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب کر دیا، کلوز کر دیا، فاصلے گویا کہ سمٹ گئے اور بالکل آدمی قریب قریب ہو گیا، اور شاید اربوں لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا استعمال ہر طرح کا ہے، تو ہماری طبیعتوں میں مس یوز بہت ہے، ایون کہ ہمارے یہاں بعض ویب سائٹس بلاک کر دی جاتی ہیں۔ اس پر ریسرچ کی جائے کہ جتنی بھی یہ ویب سائٹس ہیں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو ترقی کے طور پر یا معلومات، پوزیٹیو معلومات حاصل کرنے کے طور پر جو بنی گئی ہیں، ان کے یوزر کتنے ہیں، اور اس میں موجود فضول قسم کی تفریحات، اور پھر اس میں بھی گناہوں بری تفریحات، اور بعض وہ گناہوں بری تفریحات معاذ اللہ جو انتہائی بے غیرتی اور انتہائی بے حیا پر مبنی ہیں، ان میں کتنے لوگ انوالڈ ہیں، تو فرق پڑ آپ کے سامنے ایک کیلکولیشن آ جائے گی۔ جہاں جائیں، جدھر جائیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں، جس کو دیکھو لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، کار میں لگے ہوئے ہیں تو موٹر سائیکل پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک رکشہ ایک ملک میں ملک کا نام بھی نہیں لیتا، اس شہر کا نام بھی موجود ہے، ملک کا نام بھی موجود ہے، رکشہ والے کا نام بھی موجود ہے۔ اس نے اپنے رکشہ کو پراپر وائی فائی کر رکھا ہے، اس میں اسکرین لگا رکھی ہے۔ تو مطلب کہ اس کی تقسیم ہے مس یوز کی، کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ آخر مس یوز کس چیز کا مس یوز اٹھائیں، کس چیز کا غلط استعمال اٹھائیں۔ ٹی وی کا غلط استعمال، تو نیٹ کا غلط استعمال، تو موبائل کا، تو موبائل میں بھی 10 قسم کی چیزیں، ایس ایم ایس فری کیا کر دیے، گئے کال سستی کیا کر دی،
گئے خواہ نہ کہیں ہیڈ فون لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہیڈ فون کا استعمال شاید کان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو اکثر ہیڈ فون کان پہ لگاتے ہیں ان کو اونچا سننے کا کچھ عادت سی پڑ جاتی ہے، یا کچھ وہ دور سے سننے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی کان بجنے والی صلاحیت آتی ہے کہ اکثر وہ ان کی فریکوینسی جو ہے نا کبھی کبھی بلا وجہ ٹیون ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سننے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کی اپنی ذاتی صحت کے لیے بھی خطرناک. بنیادی طور پر اس بات کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ کس چیز کا پراپر یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ احساس جنم نہیں لے گا نا کہ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مس یوز، میں کہہ رہا ہوں بھائی مس یوز نہیں ہے ہی نہیں مس یوز. اب آپ کر لیں، آپ میرا کیا کریں گے؟ تو میں اصلاح تو آپ سے جب حاصل کروں کہ جب واقعی آپ کی کہی ہوئی بات کو میں محسوس کروں، یہ احساس میرے اندر جنم لے کہ واقعی جو میرے پاس اس چیز کا استعمال ہے وہ آپ کے کہے کے مطابق غلط ہے. میں تو اپنی جگہ پر درست ہوں. اچھا یہ ماحول کے مطابق شاید اس کا جی جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اب اگر ایک لڑکا بیٹھا ہوا مطلب پکچر دیکھ رہا ہے، وہاں آ گیا، ابو آؤ دیکھو کتنی عجیب پکچر آئی ہے، اور بیٹا کون سی آئی ہے، یہ چلو گئے، کون سی آئی آ رہی ہے تو میں کل دیکھ چکا ہوں. گئی وہ بھینس پانی میں گئی، وہ سارا ریوڑ پانی میں چلا گیا، ایک بھینس بھی آ گئی. بڑوں بڑوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات غلطی کی اصلاح کا جو انداز ہے نا وہ بھی اصلاح طلب ہوتا ہے، کہ ہم کسی کی اصلاح تو کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اصلاح کرنے کا انداز ہمارا جو ہوتا ہے اس کو بھی اصلاح کی حاجت ہوتی ہے. تو اصلاح کسی کی کرنی کیسے ہے، یہ بھی ایک سمجھیں کہ مدنی پھول ہے کہ ہمیں کس کی کس طرح اصلاح کرنی چاہیے. پھر اصلاح کرنے سے پہلے یہ غور کر لینا چاہیے کہ موقع محل کے. بعض اوقات آدمی اصلاح کرنے میں بڑا جلد باز ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تحمل مزاجی اور صبر سے کام لینا چاہیے. غلطی کی پراپر تحقیق ہونی بہت ضروری ہے. عموماً ہمارے ہاں غلطی کی تحقیق نہیں ہوتی. جب غلطی کی تحقیق نہیں ہوتی نا تو اصلاح کرنے والا بعض اوقات شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے انداز سے شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اس کی کوششیں ضائع ہوتی نظر آتی ہے. اصلاح سے پہلے صبر کرنا چاہیے اور تحقیق کر لینی چاہیے. اصلاح عام کام نہیں ہے. تنقیدی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک تو اصلاح کرنے نہیں آتی، پھر تنقید برائے تنقید یہ کسی کو پسند نہیں آ سکتی. ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمایا. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز کتابوں میں دیکھا ہے. فرمایا معاذ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو. ساتھ ایک جملہ عطا ارشاد فرمایا جو کتابوں میں نقل کیا گیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب آپ کسی سے اس طرح اظہار کریں گے، دو باتیں اس کو اپنی محبت کی پیار کی بیان کریں گے، وہ زندگی بھر نہ آپ کا یہ جملہ بھولے گا، نہ آپ کی نصیحت بھولے گا، نہ آپ کی اصلاح کے مدنی پھول بھولے گا. ابھی لیٹسٹ ایک تحقیق میں نے پڑھی، وہ تحقیق یہ ہے کہ اگر ماتحت خوش ہونا تو اس کی کارکردگی 12% بڑھ جاتی ہے. یہ میں نے اس پر غور کیا، حالانکہ ایک اتنی سی عبارت تھی تقریباً، یہ میں نے چند دنوں پہلے بھی کسی موقع پر بیان میں یہ بیان کیا تھا. تو کسی کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے مجھے SMS کیا کہ واقعی آپ نے جو کہا وہ بہت سمجھ میں آنے والی بات تھی. 63% کارکردگی بڑھ جاتی ہے. بڑا اپنے منصب سے بڑا نہیں بنتا، بڑا اپنے کردار سے بڑا بنتا ہے. منصب تو ہوتا ہی ہے، بعض اوقات لوگ منصب پر بیٹھ کر وہ حرکتیں کرتے کہ دیکھنا یار اس کو کس نے بٹھا دیا جگہ پر، یار آپ نے دیکھا یار یہ گنجے کو ناخن مل گئے، خنصر گھجاتا رہے گا اپنا. تو یہ مطلب کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پر بڑے بنے، اسٹوڈنٹ کے آگے ٹیچر بڑا ہے، ٹیچر کے آگے مینجمنٹ بڑی ہوتی ہے، اس کے آگے وہ بڑے ہوتے ہیں، اس کے آگے وہ بڑے ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنے امیجز کے ساتھ، اپنے سٹیٹس کے ساتھ، اپنے مقام مرتبہ کے چلے اور ماتحت کے جذبات کو سمجھیے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کے جذبات کو سمجھے، ماں باپ اپنی اولاد کے جذبات کو سمجھے. باب الاسلام سندھ پاکستان پاک حمیدی کابینہ لطیف آباد کے ڈویژن کوٹ اتاری کوٹری میں مبلغ دعوت اسلامی نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ بابا صلاح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی
اور دعا و فاتحہ خوانی کی، جبکہ زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ بھی فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب الاسلام سندھ کے شہر کوٹ اتاری یعنی کوٹری میں موجود ہیں، اور یہاں پر مشہور و معروف بزرگ کے مزار پر حاضر ہیں جن کا نام ہے حضرت بابا صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چند سال پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت جب یہاں پر اجتماع کے لیے تشریف لائے تھے تو الحمدللہ آپ نے یہاں پر آنے سے پہلے یہیں پر حاضری دی تھی، اور آج الحمدللہ امیر اہل سنت کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی آج اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس مزار پر حاضری دی ہے، آئیے مل جل کر دعا اور فاتحہ خوانی کریں۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اور نگران شورا کی بھی مجلس تعمیرات خدام المساجد کو قبل از تعمیرات شرعی رہنمائی دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے ترغیب ہے۔ اس ضمن میں رکن شورا نے باب الاسلام سندھ پاکستان کے مختلف شہروں کا دورہ فرمایا اور آپ نے مدنی حلقوں میں بھی شرکت فرمائی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي
أهوالي مقتحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں رکن شورا کولمبو سری لنکا میں تھے۔ آپ نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کو مدنی پھول دیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، پیغام دعوت اسلامی عام کرتے رہیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کا جو درجہ اسلام آباد پاکستان میں ہے، وہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کورس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ چلتے ہیں G11 مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا فیضان مدینہ G11 مرکز اسلام آباد میں مختلف کورسز کا سلسلہ بھی یہاں رہتا ہے، اور اس وقت 126 دن کے امامت کورس کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا الحمدللہ عز و جل جمادی الاخری میں ان کا جو ہے وہ امتحان وغیرہ ہو کے یہ درجہ مکمل ہو جائے گا، پھر نیا درجہ شروع ہوگا، اور اس کے داخلے تو جمادی الاخری میں شروع ہو جائیں گے، یکم رجب سے اس درجے کا آغاز ہوگا۔ آئندہ جو درجہ ہے ہمارا، ہر 4 ماہ کے بعد یہ درجے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو یہ یکم رجب سے پھر فیضان مدینہ اسلام آباد میں پاکستان کے کئی شہروں کی طرح یہاں بھی امامت کورس کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے جو امامت کورس کے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جو مدنی مرکز ہمارے ذمے جو خدمت لگائے گا ہم دعوت اسلامی کے لیے، اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور بالخصوص چونکہ امامت کورس ہے، ہمارے امامت کورس کا بالخصوص مقصد یہ ہے کہ وہ ائمہ کرام کی قلت کو پورا کرنا، مساجد جہاں پر ائمہ کی کمی ہے اور جہاں جو ہے وہ مسائل جاننے والے علماء اور ائمہ کی جتنی حاجت ہے، اس کو کون محسوس نہیں کر سکتا۔ میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ جہاں جہاں آپ کو میسر آئیں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں ہونے والے مختلف کورسز میں آپ معلومات حاصل کر کے کورس کریں، مدرس کورس کریں، امامت کورس کریں، مدنی تربیتی کورس میں داخلہ لیں، ذمہ داران مدنی انعام و مدنی قافلہ کورس کریں۔ یہ کورسز الحمدللہ عز و جل مسائل علم دین کے سیکھنے کا بھی ذریعہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ روحانی تربیت بھی ملتی ہے۔ کولمبو سری لنکا سے رکن شورا کی مدنی خبر شامل کرتے ہیں، جس میں آپ مختلف مدنی کاموں میں شامل ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کولمبو میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ ہند کا مشورہ جاری ہے، اور جس طرح سے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تقسیم کا ایک پورا ایک نظام بنتا ہے، ایک سلسلہ بنتا ہے، اور 12 ماہ کے لیے جو ذمہ داریاں ملتی ہیں، تو الحمدللہ ہماری مجلس نے آپس کے مشورے سے ہند مکتبۃ المدینہ مجلس کی ذمہ داری احمد بھائی کو سپرد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور یقیناً مکتبۃ المدینہ ایک اہم ترین شعبہ ہے جو کہ امیر اہل سنت اور دیگر علماء کی اور المدینۃ العلمیہ کی کتابیں جو ہیں وہ عاشقان رسول تک پہنچاتا ہے، تو یہ ایک اہم ترین شعبہ الحمدللہ ہمارے احمد بھائی کے سپرد ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ان کو برکت عطا فرمائے، ان کی مدد ہو، مددگار ان کو ملے، اور دعوت اسلامی کے تمام جملہ شعبہ جات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اوکاڑا پنجاب پاکستان کی معروف روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر میاں معروف نقش بندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں اسلامی بھائیوں نے حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ جو دعوت اسلامی مدنی بھائی ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ ہر اہل ایمان ان کو سراہتا ہے، اور میں نے کئی ملکوں میں جا کر دیکھا، ادھر میرے مدنی بھائی مجھے اسلامی بھائی ملتے رہے، تو میں ان کے کاموں کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اس اتوار بعد نماز ظہر انجینئرز اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی دعوت کا سلسلہ شعبہ تعلیم کے تحت جاری ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ 30 مارچ کو انجینئر اجتماع ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس جو اسلامی بھائی یہاں تشریف لے کے آئے تھے، انہوں نے ہمیں انویٹیشن بھی دیا۔ انجینئر اجتماع میں خود بھی آئیں گے، اور دوسرے جو ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں گے، ان کو بھی ہم لے کے آئیں۔ باپا جان سے بہت متاثر ہیں، اور الحمدللہ ان کے مدنی مذاکرے وغیرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے انجینئر اجتماع میں خود بھی آئیں گے، اور دوسرے جو ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں گے، ان کو بھی ہم لے کے آئیں، کیونکہ یہ مطلب اصلاحی کام ہے، اس میں انشاءاللہ عز و جل شرکت فرمائیں گے۔ اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ اور اس کی دعوت میں سب کو دوں گا جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ان سب کو میں کہوں گا کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ مجلس شعبہ تعلیم فیضان مدینہ سے وفد تشریف لایا ہوا ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ دین کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ اجتماع بروز اتوار 30 مارچ 2:26 پر فیضان مدینہ میں منعقد ہوا، انجینئر اجتماع۔ تو انشاءاللہ العزیز میں خود بھی شریک ہوں گا، اور تمام جو انجینئر ساتھی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں حاصل کریں۔ تو میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور اپنے تمام انجینئر ساتھیوں کو جو کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہوں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس اجتماع میں شرکت کریں، اور کسی وجہ سے اگر وہ شرکت نہیں کر پاتے تو مدنی چینل کے ذریعے یا موبائلز کے ذریعے اپنے یہ رابطہ رکھیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں انجینئر اجتماع میں سبھی لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اور میں خود بھی اس میں شرکت کروں گا 30 مارچ 2014 بروز اتوار۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اتوار کو دوپہر 2:30 بجے 30 تاریخ کو انجینئرز اجتماع ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میں بھی شرکت کروں گا۔ اجتماع کے سلسلے میں دعوت اسلامی نے بہت اچھی کوشش کی ہے، جس کی جو یہ
انجینئرس کو، آرکیٹیکٹس وغیرہ کو، سب کو انوائٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی ہم تک رسائی ہوئی اور ہمیں انوائٹ کیا. اس حوالے سے انشاءاللہ اتوار والے دن جو اجتماع ہے ان کا، اس میں شرکت کے لیے کو لازمی بنائیں اور کوشش کریں کہ شریک ہوں زیادہ سے زیادہ تعداد. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں بھی شریک ہوں گا اس حوالے سے، اور سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب ٹائم نکالیں اور شریک ہوں. میں بھی شرکت کروں گا. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ میں خود بھی پہنچوں گا اور اپنے ہمراہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی لے کر آؤں گا. مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے. انشاءاللہ میں ضرور شرکت کروں گا. میں انشاءاللہ تعالی میں خود بھی شرکت کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میں شرکت کریں. اجتماع میں شرکت کروں گا اور آپ سب حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جتنا وقت ہو سکے اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے کوشش کریے گا. خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے. پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس تاجران کے تحت سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران کابینہ نے بیان فرمایا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. یاد رکھیے کہ ماں باپ کی دعا دنیا میں آخرت میں ہر جگہ کامیابی دلاتی ہے، اور ماں باپ کو جو راضی کر دیتا ہے روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو بھلے وہ نمازی بھی ہے، بھلے وہ دیگر نیک اعمال کرے، اگر ماں باپ اس سے ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے. لہذا ماں باپ کی خوب خدمت کرنی چاہیے، اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ. مجلس تجھ و تقسیم کی کاوش مجلس کے طے شدہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام اور وہ ایصال ثواب اجتماعات کا انعقاد ہے. عیسیٰ خلیل پنجاب پاکستان میں قاری گلزار اتاری کی والدہ کے لیے ایصال ثواب اجتماع میں نگران کابینہ نے شرکت کی. ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش. مجلس مدنی بہاریں اور مکتبۃ المدینہ کی مشترکہ پیشکش، کینسر کا علاج کیا ممکن ہے؟ تو جواب ہے تعویذات عطاریہ سے ممکن اگر اللہ چاہے. مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. حضرت مولانا مختار احمد حبیبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے،
इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। आज आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के दौरा करने की सआदत हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुख्तलिफ़ शोबाजात हमने देखे, जिसमें शोबा तराजिम है और उसके अलावा मुख्तसनीफ़ात का शोबा है, बाकी शोबाजात में काम हो रहा है। देखकर इंतहाई खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ही छत तले इतना बड़ा काम हो रहा है कि जो काम कई सदियों से नहीं हो पा रहा था और जिसके लिए तशनगी महसूस की जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर आले सुन्नत मौलाना रियाज कादरी दामत बरकातुहु आलिया के ये फ्यूज़ और बरक़ात हैं कि उनकी बरक़ात से ये काम आले सुन्नत के लिए हो रहा है। और यहाँ देखकर खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आले सुन्नत को एक मजबूत सहारा दिया है और जो कमी महसूस हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह और अज़्ज़ा व जल्ला ये तमाम कमियां, ये खामियां जो पहले से थी इंशाअल्लाह वो इस इल्मी मरकज़ से मुकम्मल हो जाएंगी। अल्लाह ताला इस इल्मी मरकज़ को हमेशा के लिए शाद व आबाद रखे। मदनी चैनल ने दुनिया में, आलमी दुनिया में एक धूम मचा दी है सुन्नत के हवाले से, सुन्नत के काम के हवाले से, कि कई इस तरह के हमारे दोस्त अहबाब थे कि जो इज्तिमात में शिरकत नहीं कर सकते थे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, या उनके पास वसाइल न होते थे, वक्त ना होता था, या मुख्तलिफ वजूहात होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने घर घर में सुन्नतों का पैगाम आम कर दिया है और उनको घर में एक मुअल्लिम कामिल दे दिया है कि वो अपनी नमाज, अहकाम, सुन्नत सबको अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। और वो हमारे नौजवान कि जो बाकी दुनियावी चैनलों की तरफ राग़िब थे और दुनियावी प्रोग्राम में मगन रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मदनी काफ़िले के साथ हम सफ़र बन जाते हैं और सुन्नतें भी सीख जाते हैं और दीन का काम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फैज़ है अपने मदनी चैनल का। अल्लाह ताला इस चैनल को मज़ीद तरक्की अता फरमाया और उसके जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं और इससे जो लोगों को घर बैठे पूरी दुनिया में जो सुन्नतों से रूशनास हो रहे हैं, उनको आशनाई मिल रही है और मसलक के हवाले से, अक़ायद के हवाले से सब कुछ उनको मालूमात घर बैठे मिल रहा है। ये बहुत बड़ा फैज़ है अमीर आले सुन्नत का। रब ताला उनकी उम्र में और इल्म में बरकतें अता फरमाए और मदनी चैनल का ये फैज़ दिन ब दिन, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है मीडिया पर जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ भी अमीर आले सुन्नत का है जिन्होंने जहाँ मसलक आले सुन्नत की तबलीग और तरवीज का बेड़ा उठाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के ज़रिए उन्होंने सबको साबित कर दिया है कि फैज़ान मदीना का फैज़ सिर्फ एक शहर तक, बाबुल मदीना कराची तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका फैज़ जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। गुज़िश्ता दिनों मजलिस खुद्दामुल मसाजिद और मजलिस तामीरात के इस्लामी भाइयों ने ज़ेर तामीर मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा किया। सवात कालाम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में मुलाहज़ा कीजिए। अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, है तेरा फरमा उदऊनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम सवात के इलाके कालाम में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कालाम में ये हमारा फैज़ान मदीना ज़ेर तामीर है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, इस फैज़ान मदीना की तामीरात में आप भरपूर हिस्सा लीजिए। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी मसाजिद की तामीरात करवा रही है। आप तमाम इस्लामी भाई उसमें भी हमारा साथ दीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मस्जिद बरो तारीख जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. ہم سیدنا ضرار